الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جو جمال روح حیات تھا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ پر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا. اسی راہ پر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا. جو جمال روح حیات تھا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا.
اکرمک تیرے حسن خلق کی اکرمک میری زندگی میں نہ مل سکی میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی جو تبسم رخ زیست تھا جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا جو تبسم رخ زیست تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا جو جمال روح حیات تھا جو دلیل راہ نجات تھا اسی راہ بر کے نقوش پا کو مسافروں نے مٹا دیا اسی راہ بر کے نقوش پا کو بعد از حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا ستودہ صفات پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد سورہ الممتحنہ ہے اس کی آیت نمبر 8 ہے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھر سے نکالا کس چیز سے منع نہیں کرتا ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو وہ دشمن جو دین کے معاملے میں جنگ نہ کرے اور گھروں سے بھی لوگوں کو در بدر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں منع نہیں کرتے ان تبروہم کہ تم سارے ان کے ساتھ احسان کرو ہم ان سے احسان کرنے کے متعلق تمہیں منع نہیں کرتے وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو ہم اس بات سے بھی تمہیں منع نہیں کرتے ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو درست رکھتا ہے دو باتیں دماغ میں بٹھا لیجئے وہ لوگ جو دین کے معاملے میں جنگ نہ کرے اور لوگوں کو اپنے وطنوں اور اپنے شہروں اور اپنے گھروں سے بھی نہ نکالیں
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم منع نہیں کرتے انہیں کہ ان کے ساتھ تم احسان کرو، اور ہم اس بات سے بھی منع نہیں کرتے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، تم ان سے احسان بھی کرو اور تم ان سے انصاف بھی کرو۔ سانحہ، جڑا والا اور اس طرز کے دیگر سانحات تکلیف دہ سانحات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں نے واضح قرآن کی آیت پیش کر دی کہ جو تمہیں تنگ نہ کرے اس سے احسان بھی کرو، اور جو تمہیں گھروں سے نہ نکالے اس سے انصاف بھی کرو۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا پورا ضابطہ طریقہ اسلام نے ہمیں دے رکھا ہے۔ اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، غیروں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، پھر ان غیروں میں جو دار الحرب میں ہیں ان سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، جو دار السلام میں ہیں ان سے برتاؤ کیسے کرنا ہے، بڑے سے کیسے ملنا ہے، چھوٹے سے کیسے ملنا ہے، اپنوں سے رویہ کیسا رکھنا ہے، غیروں سے رویہ کیسے رکھنا ہے، برتاؤ کا جتنا بھی معاملہ ہے یہ سارے کا سارا قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اور یہ جو قرآن ہے اور یہ جو اسلام ہے، نہ قرآن کا کوئی زمانہ ہے، قیامت تک قرآن کے احکامات چلیں گے اور ان پہ عمل کرنا ہوگا، اور اسلام بھی قیامت تک قائم ہے، اور اس قائم اسلام کے ضابطہ حیات کو پیروی کرنا ہم مسلمانوں پہ فرض اور واجب و ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی اتری سورہ العلق، ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم کلا ان الانسان لیطغی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا فرمایا، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے سے، اس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہاں ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے۔ وحی کا آغاز ہوتا ہے اور وحی کے آغاز کا مخاطب مسلمان مومن نہیں، نہ وحی کا مخاطب کافر ہے، بلکہ وحی کا پہلا مخاطب انسان ہے۔ وحی کا پہلا مخاطب کون ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آخر میں فرمایا کلا ان الانسان لیطغی، تخلیق بھی بیان کر دی، اس کے علم کی جولانیوں کو بھی بیان کر دیا، پھر آخر میں اس کے کرتوت بھی بیان کر دیے کہ انسان سرکشی کرنے لگا ہے۔ انسان کیا کرنے لگا ہے؟ سرکشی۔ آگے چلتے ہیں، قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی تقسیم نہیں فرمائی کہ اللہ ان کے لیے رحمان اور رحیم ہے جو مسلمان ہیں، بلکہ اللہ نے اپنا بتایا اس رب کے نام سے شروع کرو جس کی شان رحمان بھی ہے اور اس کی شان رحیم بھی ہے۔ پھر ہم قرآن مجید کے صحائف کو اٹھاتے ہیں تو صحیفوں کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے سورہ الفاتحہ سے، اس کا آغاز بھی رب تعالیٰ نے فرمایا
رب نے یہ نہیں فرمایا کہ الحمدللہ رب المسلمین، یہ نہیں کہا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو کن کا رب ہے؟ مسلمانوں کا۔ یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ کوئی تقسیم نہیں کی۔ رب تعالیٰ نے وحی کا آغاز بھی مسلمانوں کو مخاطب کر کے کیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن کا آغاز بھی اپنی صفت رحمان و رحیم سے کیا، اور رب نے جس بسم اللہ کو ہم سے ہر کام کی ابتدا میں پڑھنے کا حکم فرمایا، اس بسم اللہ میں بھی رحمان اور رحیم کو رب تعالیٰ نے اپنی صفات کے اظہار کے لیے بیان فرمایا ہے۔ حضرات محترم، جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ دو باتیں مد نظر رکھنی پڑے گی۔ ایک دشمن ہوتا ہے دار الحرب کا، جس علاقے کو جنگی علاقہ کہا جاتا ہے، اور ایک علاقہ ہوتا ہے دار السلام، امن والا علاقہ۔ اب ہمارا ملک پاکستان ہے امن والا علاقہ۔ کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں ہر وقت جنگ چھڑی رہتی ہے، ان علاقوں کو کہتے ہیں جنگ والے علاقے، حرب والے علاقے۔ جنگ، یہ جو آیت میں نے پیش کی ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ان لوگوں کے لیے یہ خطاب ہے جن لوگوں کا تعلق امن والے علاقوں سے ہے۔ کن علاقوں سے ہے؟ کدی کوئی روکیے گلا بھی سن لیے کرو، لطیفے واقعات کو تھوڑے جا کدی قرآن کی طرف بھی آنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے گل۔ یہ جو جڑا والا میں ہوا اس میں آپ کو پتہ ہے نا، دو رائے ہو گئی، کسی نے کہا جی بالکل ٹھیک ہوا، کسی نے کہا جی بالکل غلط ہوا، بہت ظلم ہوا۔ میرا اور ہم اہل محلہ کا کیا نظریہ اور سوچ ہونی چاہیے؟ میں نے آپ کو عرض کیا کتنے علاقے ہوتے ہیں، یا دار الحرب ہوتا ہے یا دار السلام ہوتا ہے۔ دار الحرب کہتے ہیں جہاں جنگ چھڑی رہے، امن ہو جائے، جنگ لگے، پھر امن ہو جائے، جنگ لگے، جنگ لگتی رہے کبھی وقتاً فوقتاً۔ اور دار السلام کہتے ہیں امن والے علاقے کو۔ یہ جو آیت ہے جہاں تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے تمہارے دشمن، اور پھر جہاں پہ دین کے معاملے میں تم سے جنگ یا لڑائی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کام ہے ان سے احسان کرنا۔ ان سے کیا کرنا؟ اس نے سلوک کرنا۔ کیا کرنا؟ اس نے سلوک کرنا، اور ان کے ساتھ رویے کو کیا کرنا؟ نرم رکھنا، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی سیرت کی روشنی میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے حقوق کا یہ جو تعلیمات اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ان میں غیر مسلموں کو حقوق دینے کا بھی میرے آقا نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خیال رکھا غیر مسلموں کے حقوق کا، اور بہت ساری مثالیں تاریخ کی کتب میں ملتی ہیں۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اور سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد شریف کو تعمیر فرمایا، اور اسلامی نظام معیشت کے لیے بازار کا قیام عمل میں آیا۔ یہ میں نے ایک جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا بنائی؟ مسجد تعمیر فرمائی، اور پھر مسجد کے بالکل سامنے جو ہے تھوڑا ہٹ کے آپ نے سوق یعنی بازار قائم فرمایا، اور جو تیسرا کام کیا وہ جو مسجد تھی، مسجد اور بازار کو ملانے والا راستہ بنوایا۔ آپ سمجھے؟
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں جو نظام دیا وہ نظام مسجد اور بازار سے جڑا ہوا تھا. اس میں مسجد کو کوئی الگ نظام نہیں اور بازار کو کوئی الگ نظام نہیں دیا، بلکہ فرمایا مسجد میں رہ کے قرآن و حدیث پڑھتے جاؤ اور بازار میں رہ کے قرآن و حدیث پہ عمل کرتے جاؤ. مسجد سے اٹھو، اللہ کی بندگی کر کے جاؤ، رزق کے حلال طیب کماؤ، اور رزق کے حلال طیب کما کے جب اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے پھر مسجد میں آ جاؤ. یعنی بازار اور مسجد کو چولی دامن کا ساتھ کر دیا اور بالکل اس کو جدا نہیں رکھا. اگر کہا کہ نماز پڑھنے سے اللہ ملتا ہے تو اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ رزق حلال کمانے سے اللہ اس کو دوست بنا لیتا ہے. کوئی بات سمجھ آ گئی ہے نہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے اور آپ نے مواخات قائم فرمائی، بھائی بھائی بنایا، تو اس وقت 3 قبیلے یہودیوں کے وہاں آباد تھے. ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو قریظہ تھا اور ایک بنو نضیر تھے. یہ وہاں جو ہے وہ آباد تھے، اور جو آبادی اور قوت و طاقت کے لحاظ سے یہ بڑے مشہور تھے، اور تجارت و کاروبار پر بھی انہی کا جو ہے وہ غلبہ تھا. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں ایک آرٹیکل قائم کیا، ایک قانون بنایا، اور اس قانون کے 53 شکیں رکھی گئی، جس کے تحت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پہ جو ہے وہ نظام قائم کیا، جس میں وہاں کے یہودیوں اور عیسائیوں کو رہنے کی اجازت کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ نرم اور اچھا رویہ کرنے کا بھی آپ نے حکم نازل فرمایا تھا. وہ الگ مرحلہ کہ اس میں جو مخالفین اور منافقین تھے، جو اوپر سے رسول اللہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان یہودی قبیلوں کے ساتھ مل کے انہیں کہا کہ چھوڑو، اس طرح کرو، آگے تم لگو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہو گئے اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم جنگ کریں گے. وہ ایک الگ مرحلہ. لیکن جب معاہدہ ٹوٹا، اور یہی اسی آیت کا حکم بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی، بلکہ اللہ کا فرمان ہے، فرمایا جب تمہیں اپنے گھروں سے کوئی نہ نکالے یا دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ کوئی 2 نمبری نہ کرے اور تمہیں تنگ نہ کرے، تو پھر تمہیں اجازت ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. لیکن میں نے یہ بھی عرض کیا، یہ دارالسلام کا حکم ہے. جہاں دارالحرب ہو، جنگ چھڑ جائے تو پھر ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو بٹھا دو، وہ تمہیں مارتے رہے، تمہارا نقصان کرتے رہے، تمہارے گردنیں اڑاتے رہے. پھر حکم یہ ہے جب دارالحرب ہو وہ تنگ کرے تو پھر وہی حکم ہے جو قرآن مجید میں بھی جہاد کا حکم ہے. پھر وہاں ان کا بندوبست کرنا بھی ایک مسلمان کو اس کی اجازت ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے باز و نصیحت، چونکہ کسی تک اپنا پیغام پہنچانے کا جو ذریعہ ہے وہ باز و نصیحت ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے، وہ کیا ہوتا ہے؟ واضح. ہوں تو گرمی بھی مک گئی ہے، اجے بھی مطلب ہے سانو اجے طاقتور جنے نہ پڑھ کے پیا تو پھر مزہ تے نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ مطلب میں پتہ لگے تجھے بیٹھے تھے. چلو شکر الحمدللہ. جو اللہ کا پیغام پہنچانے کا طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچا. اس میں کیا بیان کیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اب سن لیجئے وہ 3 سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح و نصیحت، خصوصاً ہم محراب و منبر والے لوگ جو لوگوں کو واضح و نصیحت اور تبلیغ کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عوام الناس دیکھ کے مولوی صاحب کے لیے کہے مولوی صاحب تے پہ جانے، مولوی صاحب تے نہیں کوئی تنو کوئی تھوڑا دیر ڈر گئے، پتہ نہیں کیا کرے.
ایسا کوئی گندا لفظ استعمال نہ کرے مولوی صاحب کے لیے یا امام اور خطیب یا عالم کے لیے کہ جو اس کے شایان شان نہ ہو، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر صاحب ذی شعور کے لیے یہ 3 طریقے بیان کیے ہیں کہ اپنا ما فی الزمین تم 3 طریقوں سے اگلے تک پہنچانا۔ پہلا فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، والموعظۃ الحسنہ۔ پہلا کیا ہے؟ دعوت باللسان، کہ دعوت تم نے کسی کو کیسے دینی ہے؟ زبان سے۔ دعوت کس سے دینی ہے؟ زبان سے۔ تمہیں یہ اجازت نہیں کہ دعوت دیتے ہوئے ہاتھ استعمال کرو، تمہیں اجازت نہیں کہ دعوت دینے کے لیے لٹھ استعمال کرو، تمہیں اجازت نہیں کہ دعوت دینے کے لیے تم ٹانگیں استعمال کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، پہلا یہ ہے کہ تم اپنی زبان کے ساتھ کسی تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاؤ۔ دوسری اقامت و ادلت القاطعہ، دوسرا کیا ہے؟ اقامت و ادلت القاطعہ۔ دوسرا یہ ہے کہ مد مقابل کے سامنے عقلی اور نقلی مستحکم دلائل سے اپنا ما فی الزمین بیان کرو۔ کس طریقے سے؟ جس بات کو عقل مان لے یا عقل کے ماننے کے جو بات قریب ہو، نقلی جو قرآن اور سنت میں موجود ہو۔ میں بابانگ دہل اور ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، میں اگر حضور سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شیدا ہوں، عاشق ہوں، محبت کرتا ہوں، تو جہاں بہت ساری وجوہات اور ہیں، وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دشمن سے بھی حضور سیدی ضیاء الامت نے بات کی ہے، چاہے تحریر لکھی ہے یا سامنے بات کی ہے، تو اس کے ادب و احترام کا خیال رکھ کے کی ہے۔ کوئی بدتمیزانہ لہجہ اختیار نہیں کیا، کوئی چیخ چلا کے کسی پہ اپنا روب داب ڈالنے کی کوشش نہیں کی، اور صوفیاء کرام کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تیسرا وَتَبْلِيغِهِ حَقِيقَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَعْظَمِ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تبلیغ کا وہ حقیقی طریقہ، وہ اچھا طریقہ جس میں مکمل طور پہ اگلے کے تمام ادب و احترام کا خیال رکھا جائے، اور جو اچھی تہذیب کے ساتھ کسی تک پیغام پہنچایا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان میں تکبر آ جائے، جب انسان میں غرور آ جائے، تو وہ کیڑے مکوڑے کو، بلکہ بڑے سے بڑے بندے کو وہ کیڑا مکوڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اس کی آنکھ میں بالکل کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے، بلکہ میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ عرض کیا ہے، بس اختصار سے دوہرا دیتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا نا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ مولا پاک کوئی کافر زمین پہ نہ چھوڑ، سارے کافر تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ کشتی کا حکم ہوا، کشتی بنا دی گئی، ماننے والے سوار ہو گئے، اور جب سارے معاملات ہو گئے، جب سارے معاملات ہو گئے، جودی پہاڑ تک سفر تکمیل کو پہنچا، سارے معاملات کی فراغت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مٹی کے برتن بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیا بنانے کا؟ مٹی کے برتن بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت نوح بناتے رہے، بڑا عرصہ بیت گیا، حضرت نوح علیہ السلام مٹی کے برتن بناتے۔ جب بہت سارے برتن بنا لیے اور اکٹھے ہو گئے اور بڑی محنت لگی، بڑی کاوش سے کام کیا، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچانک سے حکم نازل فرمایا نوح اب یہ جو اپنے ہاتھ سے بنائے برتن ہیں ان کو توڑ دے، اب ان برتنوں کو توڑ دے۔ حضرت نوح علیہ السلام تھوڑا سا کوئی چیز بندہ خود بنائے اور خود بنا کے کوئی بڑا کہہ دے اب اسے توڑ، اور پتہ بھی ہو یہ توڑنی پڑے گی، یہ توڑنی پڑے گی، تو حضرت نوح علیہ السلام تھوڑا سا جب یہ ہوا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ نوح وہ جو تو نے مروائے تھے وہ بھی بنائے تو میں نے تھے، بے شک وہ کافر تھے، بے شک وہ کیا تھے؟ کافر تھے، وہ تو نے دعا کر کے مروائے تھے مجھے اور میں نے ان کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اب پتہ چلا کہ بندہ ہاتھ سے محنت کر کے جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ کیسے ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبارک وسلم آپ غیر مسلموں سے ادھار بھی لیتے تھے، آپ بھیج دیتے تھے کسی کو، جاؤ فلاں کو کہو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے یہ چیز دے دو۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا غیر مسلموں سے اچھا برتاؤ کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ چوک در چوک دارہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اور جب کوئی ایک قافلہ آیا اور انہوں نے مدینہ شریف کے قرب و جوار میں پڑاؤ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد وہ مخالف تھے رسول اللہ کے، تو اچانک سے رسول اللہ کا گزر ہوا، وہاں ایک اونٹ دیکھا، میرے آقا کو پسند آ گیا، میرے آقا کو پسند آ گیا، فرمایا یہ دیتے ہو؟ کہا جی دیتے ہیں، قیمت طے ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اتنا وقت ہے، میں اتنے وقت میں آپ کے پیسے آپ کو لا دوں گا، یہ اونٹ مجھے دے دو۔ وہ سوچ بچار میں پڑے، اچانک سے خیمے سے ایک خاتون کی آواز آئی، کہا اسے اونٹ دے دو، اس کا چہرہ سچا لگتا ہے۔ حضرات ہم اس نبی کو کیوں نہ سلام پیش کریں جس نے ہمیں یہ امن والا دین دیا ہے، جس دین کا نام ہی اسلام ہو، جس دین کا نام ہی امن والا دین ہو، اور جو دین رب کا سب سے پیارا دین ہو، ہم اس دین کے دعوے دار بھی ہوں اور ہمارے کرتوت ایسے ہوں کہ ہم غیروں کو تجھ کجا اپنوں کے لیے بھی راستے میں کانٹے بچھاتے ہوں۔ حضرات یہ ہمارا دین ہمیں سبق نہیں دیتا، ہمارا دین یہ دیتا ہے کہ اپنوں سے تو پیار کرو، اپنوں سے تو محبتیں جتاؤ، لیکن ایک عیسائی آ جائے اس سے بھی پیار اتنا دو کہ وہ تمہاری دین کا دعوے دار اور تمہارے دین کی قبولیت کا اعلان کرتے۔ مجھے یاد ہے، آج سب یہاں موجود ہیں، جب پہلا بندہ یہاں میں آیا اور اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ عیسائی تھا، اور وہ شخص تھا جو گجرانوالہ کا رہنے والا تھا، اور وہ شخص تھا جس نے 3 PhDیاں کی تھی، اور سولر سسٹم لانے والا، ہمارے پاکستان میں متعارف کرانے والا وہ شخص تھا۔ اس سے میرا مناظرہ ہوتا رہا، مہینہ لگ گیا، جب ایک رات آخر میں ہم بیٹھے، آخری نشست جس دن ہوئی ہماری، تو میں قرآن مجید ساتھ لے گیا، میں نے کہا یہ تیرے پاس ڈائری ہے، میرے پاس بھی ایک ڈائری ہے، تیری ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ کہا میری ڈائری میں میرے دوستوں کے نام لکھے ہیں۔ میں نے کہا ہماری ڈائری میں ہمارے دوستوں کے نام لکھے ہیں۔ کہا وہ کیا؟ میں نے کہا یہ دیکھ، اللہ کا قرآن ہے، یہ ہم مسلمانوں کو اللہ نے ڈائری دی ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے۔ میں نے کہا ہمارے قرآن میں تمہارے عیسیٰ کو محبت اور پیار کی نظروں سے یاد کیا گیا ہے۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو قرآن سے بیان کیا، اٹھ بیٹھا، کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے مجھے وہی کلمہ پڑھاؤ جو اس قرآن والا کلمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ ایک نہیں، یہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ بات عرض کر دی، اور آپ کی سمجھانے کے لیے میں اس کے ساتھ سختی کرتا، میں اس کے ساتھ گالم گلوچ کرتا، میں اس کے ساتھ ترش لہجے میں بات کرتا،
وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دائرہ اسلام میں آتا اور کلمہ پڑھتا. بحمداللہ تعالی اس رب کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے. اسے میں نے ترس لہجے میں بات نہ کی, میں نے اسے عیسائی سمجھ کے نہیں, میں نے اسے رب کی مخلوق سمجھ کے سمجھایا. اور پھر یہ وقت آیا کہ ہم رات کے وقت جب اس نے کلمہ پڑھا اور پہلا سجدہ شکر اس نے ہمارے ساتھ ادا کیا تو مجھے رونا آ گیا. مولا یہ حسن بصری نے کہا تھا میرا کام ہے بندوں کو جھکا دینا, تیرا کام ہے انہیں اٹھا دینا. مولا میرا کام تھا. اور پھر وہ وقت یاد ہے مجھے, اس کا پورا خاندان دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. اس کا نام عامر تھا. میں نے پھر اپنے شیخ کریم کے نام پہ اس کا نام قمر الدین رکھا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں, یہی بات میرا سارا آج کا یہ نچوڑ تھا کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی پیار بھرے لہجے میں کسی کو اپنا بناؤ. یار کیا کسی کو اپنا بناؤ. بنا سکتے ہو تو اپنا بناؤ, نہیں بنا سکتے ہو تو اسے اپنے راستے پہ چھوڑ دو. یہی اپنوں کے لیے اصول, یہی غیروں کے لیے اصول, یہی عیسائیوں کے لیے, یہی یہودیوں کے لیے. لیکن وہ بات دیر میں رکھیے گا, یہ اصول صرف دو باتوں پہ قائم ہے. پہلی بات کہ بندہ کسی کو جب دین اسلام کے لیے کوئی بندہ کسی کو کچھ نہ کہے اس کے لیے یہ اصول, اور دوسرا اس کے لیے یہ اصول کہ کوئی بندہ خواہ مخواہ کسی کو دھکے مار کے اور دیگر جناب جو غیر مسلم ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کرے, پھر یہ اصول اس کے لیے قائم نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب